آیت مبارکہ یہ پہلی آیت ذیل میں ہمارا بیان جاری ہے، آج چوتھا مرحلہ۔ حاضرین مجلس، ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے خلق کیا تاکہ دیکھیں کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اور ہم نے عرض کر دیا تھا جسے ہم نے اپنے مضمون کی ابتدا کی تھی، یہ بہترین احسن عمل وہ ہے جو انسان اپنے گھر سے شروع کرے۔ جس احسن عمل کی شروعات اپنے گھر سے کی جائے، احسن عمل یعنی کسی کو ہدایت کرنا، کسی کو برائیوں سے روکنا، کسی کو اچھائیوں کا حکم دینا، یہ احسن بہترین سب سے اچھا احسن عمل ہے۔ اور وہ احسن عمل بہت اچھی بات ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے، کیونکہ ہدایت کا طریقہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہدایت کا اسٹائل اس سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے عمل سے ہدایت کرے، زبان سے ہدایت نہ کرے۔ اور مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو ہدایت کرنا چاہتے ہو تو عمل سے ہدایت کر کے بتاؤ اس کو، زبان سے ہدایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر عمل تمہارا ہدایت کر رہا ہوگا۔ فطرت انسانی میں یہ بات تو بہرحال ہے کہ وہ اچھی باتوں کو جلدی اپنا لیتا ہے، یہ فطرت میں ہے انسان کی اچھی باتوں کی طرف، بھلے ہی غلط صحبت اسے بری باتوں کی طرف، غلط جگہ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وہ غلط باتوں میں پڑ جائے، وہی غلط چیز ہے، لیکن اچھی باتوں اسے اچھی لگتی ہیں، یہ فطرت میں ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں تو اتنی ہدایت ہوتی ہے، جہاں ہدایت نہیں ہوتی وہاں بھی اچھائی کو اچھائی سمجھا جاتا ہے اور برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے۔ بہترین ہدایت وہ ہے جو انسان اپنے گھر سے شروع کرے۔ کل تک ہمارا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ شادی ایسی ہوئی کہ جو نسل پیدا ہوئی اسے قرآن مجید نے لؤلؤ مرجان کہا، یہاں تک ہمارا بیان پہنچا تھا۔ حاضرین مجلس، اسی نسل کو ہم نے اپنا رہبر، اپنا ہادی مانا ہوا ہے، اور ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے، اسی نسل کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور جب اس نسل کے نقش قدم پر چلیں گے ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ تربیت اولاد کیسے کی جاتی ہے، اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، اولاد کو کیسے، اولاد کی ذمہ داریوں کو پورا کیسے کیا جاتا ہے۔ پہلے دن ہی جو ابتدائی آیت ہم نے پڑھی تھی، جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ تو خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک ایسا ہو جو اپنے اولاد کی اسپرٹ کو کچل دے، اپنی اولاد کی اسپرٹ کو کل کر دے، مار دے، اس کی روح کو مار دے، اور اس کی روح کے مارنے کی وجہ سے ہم تمام لوگوں کے قاتل بن جائیں۔ تو اب اس کی اسپرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کی اسپرٹ زندہ کب سے ہوتی ہے؟ جب وہ آپ کے پیٹ میں موومنٹ کرنے لگتا ہے، روح آ جاتی ہے۔ جب وہ موومنٹ شروع ہو جاتا ہے تب روح آ جاتی ہے۔ تو اب ذمہ داری ہمارے اوپر کیا ہوئی کہ اس کی اسپرٹ کو اس وقت سے زندہ رکھا جائے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جب وہ بولنا سیکھ جائے تب اسے سکھاؤ، نہیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جب وہ چلنا کھڑا ہونا سیکھ جائے تب اسے اچھی باتیں بتاؤ، نہیں، جب اس کے اندر اسپرٹ آ جائے تو اس کی اسپرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے تمہیں اپنا عمل ایسا کرنا ہوگا کہ وہ جو پیٹ میں بڑھ رہا ہے اس کا عمل اچھا رہے۔ اور اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کا بچہ ویسا ہی ہوتا ہے، اس کی اولاد ویسے ہی ہوتی ہے۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت میڈیا نے اس بات کو کافی پہنچایا لوگوں تک، اور پیپرز میں بھی یہ بات نکلی تھی، میگزینز میں بھی یہ بات نکلی تھی کہ لیبنان میں ایک بچہ تھا جو صرف 4 سال کی عمر میں علماء کے جوابات دے رہا تھا۔ 4 سال کی عمر میں پوری کانفرنس علماء کی ہوئی، اس پوری کانفرنس میں علماء کی جو بڑے سے بڑا عالم اس سے قرآن مجید کے بارے میں جس آیت کے بارے میں سوال کرتا تھا وہ جواب دے دیتا تھا۔ کتنا بڑا معجزہ تھا، نہ کوئی نبی تھا، نہ نبی کی اولاد، نہ معصوم تھا نہ معصوم کی اولاد، کیونکہ ماں نے اسپرٹ کو زندہ کر دیا تھا، روح کو زندہ کر دیا تھا، لہذا وہ زندگی بول رہی تھی۔ تمام عالموں کے سامنے وہ نہیں بول رہا تھا، وہ زندگی بول رہی تھی، وہ روح بول رہی تھی کہ جب وہ پیٹ میں تھا تو ماں نے اسے کیا بتایا، ماں نے اسے کیا سنایا،
ہے. یہی ہوا جب انٹرویو ہوا اور ماں سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے کچھ ایسا خاص تو نہیں کیا. اس کے لیے خاص اس لیے نہیں تھا کہ ان کے تو روٹین میں یہ تھا, وہ تو کرتی ہی یہ تھی. تو انہوں نے کہا ہوتا یہ تھا کہ میں ایک اسکول میں درس دیتی ہوں, وہاں پر لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کراتی ہوں, پڑھاتی ہوں. جب میں لے جاتی تھی تو اپنے بچے کو وہاں لے جاتی تھی, وہ وہاں بیٹھا رہتا تھا, کھیلتا رہتا تھا, میں قرآن مجید کا درس دیکھتی رہتی تھی اس کو. وہ جو قرآن مجید نہیں, وہ لے جانے کی پوزیشن میں نہیں تھا, آپ معاف کیجیے گا, وہ پیٹ میں تھا. اس نے کہا کہ اس وقت سے لے کے یہ اس کا تعلیم شروع ہوئی ہے کہ جس وقت وہ پیٹ میں تھا اس نے کہا کہ میں جاتی تھی اور وہاں پر درس دیکھتی تھی, اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا اثر ہو رہا تھا کیا نہیں اثر ہو رہا تھا. اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہ پیدا ہونے والا کیسا پیدا ہونے والا تھا. کردار پاکیزہ تھا تو جو پیدا ہوا وہ پاکیزہ پیدا ہوا. اور صرف پاکیزہ پیدا نہیں ہوا, علم لے کر آیا. معصوم نے یہ بتایا کہ اگر عمل ہمارا جیسا ہو جائے تو زمانہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ معصوم نہیں ہے تب بھی علم کا یہ عالم ہے. اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا اور اس کے بعد بڑا ہوا, یہ حیرت انگیز بات سامنے بڑا کیا صرف 4 برس کی عمر میں بڑے بڑے علماء کی کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں جو قرآن کی آیت کے بارے میں اسے جو سوال کیا گیا اس نے وہ جواب دیا. یہ اثر تھا اس تلاوت قرآن مجید کا کہ جو ماں کر رہی تھی اور وہ بچہ سن رہا تھا, شکم میں سن رہا تھا. اس لیے بڑی تنبیہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ جب پریگنینسی کی حالت ہو بہت ضروری ہے کہ کم سے کم کچھ ہی آیات قرآن کی تلاوت کر لیں. بہت اچھا ہے, جیسے کہ ابھی سوال ہوا تھا کہ اگر حالت پریگنینسی میں سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے تو یہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا معجزہ یہ ہے کہ جو سورہ یوسف کی تلاوت پریگنینسی کی حالت میں کرتا ہے تو اس کا بچہ خوبصورت بھی ہوتا ہے, بیوٹیفل بھی ہوتا ہے, اس کا کردار بھی بہت اچھا ہوتا ہے. کیونکہ یوسف کا کردار بہت اچھا تھا, ان کے کردار کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے. تو حاضرین مجلس, جو بچے کو دیا جاتا ہے کیونکہ غذا تو وہ پیٹ میں بھی پا رہا ہے, اور جب وہ غذا لینے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر دونوں غذائیں لیتا ہے, روحانی غذا بھی لیتا ہے اور جسمانی غذا بھی لیتا ہے. انسان کا اسٹرکچر اللہ نے اس طرح کا بنایا کہ جیسے ہی وہ غذا کا ان پٹ ہونا شروع ہوتا ہے, وہ اندر اپنے لینے لگتا ہے, ویسے ہی اس کی روح کو بھی غذا کی ضرورت پڑنے لگتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اسے صرف جسمانی غذا چاہیے, نہیں, جو جسمانی غذا ان پٹ جس کے شروع ہو چکا ہے اس کو روحانی غذا بھی چاہیے. اور جب روحانی غذا چاہیے تو وہ روحانی غذا یہ ہے کہ اس کو پاک و پاکیزہ باتیں سنائی جائیں, اس کو وہ باتیں سنائی جائیں جو اس کی روح کو مرنے نہ دیں, پھر نہ ہونے دیں, بلکہ اس کی روح کو زندہ کر دیں. ایسا نہ ہو کہ حالت پریگنینسی میں ہم لوگ کسی کی غیبت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں, ہم لوگ کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے بیٹھ جائیں, ہم کسی کی برائی کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم گانے سنتے رہیں, ہم حرام چیزوں سے اپنے دل کو بہلاتے رہیں. اگر ہم نے یہ کیا اس حالت میں تو گویا ہم نے ایک روح کو قتل کر دیا. ابھی وہ دنیا میں نہیں آنے پائی, دنیا میں آنے سے پہلے ہم اس روح کے قاتل بن گئے, کیونکہ وہ جو اندر ہے اس تک سب کچھ جا رہا ہے, سب کچھ اس تک پہنچ رہا ہے. اور بڑا اثر ہوتا ہے اس کا. علامہ مجلسی میں کا یہ واقعہ ہے. دیکھیے علامہ مجلسی اہل شیعت کے اتنے بڑے عالم ہیں جن کا میں حوالہ اس سے پہلے بھی برابر اپنی مجالس میں دے رہی ہوں, کیونکہ ان کی کتابیں میرے بہت زیادہ مطالعے میں رہتی ہیں. بظاہر اتنا بڑا عالم ہے اور کوئی خزانہ ہے کتابوں کا ان کے پاس, اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے. مطلب کردار ایسا ہے کہ کہیں کوئی کمی انہوں نے اٹھا کے رکھی ہی نہیں. علامہ مجلسی اتنا بڑے عالم ہیں. تو بچے کو لے کے مسجد میں آئے اور اس کے بعد اب علامہ کا بیٹا ہے, ظاہر بات ہے تو ہمارے بچوں کا بھی ہے کہ جب بالکل چھوٹے سے ہوتے ہیں, مصلی بچھا ہوتا ہے تو کبھی سجدہ کرنے لگتے ہیں, کبھی سجدہ اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں, کبھی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں, کبھی تسبیح اٹھا کے پڑھنے لگتے ہیں. جو عمل ماں کا دیکھتے جاتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں. تب ایک عالم کا بیٹا ہے تو وہ بھی یہی کافی دیر تک تو ان کے ساتھ سجدہ کرتا رہا. میرا بس علامہ کی طویل عبادت ہے. بچہ اکتا گیا, اکتانے کے بعد وہ صحن مسجد میں آیا, مسجد کے آنگن میں آیا, اور مسجد کے آنگن میں آ کے اس نے دیکھا کہ ایک مومن نماز پڑھنے کے لیے آیا. پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ لا کے اس نے وہاں پر رکھا, اور یہ گئے اور انہوں نے جا کے اس کو سوئی چبو دی, اس کو پھاڑ دیا مسجد کو, پانی سارا بہ گیا. اور اس کے بعد جب علامہ مجلسی کی نماز ختم ہوئی تو انہیں یہ بات پتہ چلی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولے میں نے ایسا
कौन सा अमल अपनी जिंदगी में किया कि जिसकी वजह से मेरे बच्चे ने ये जुल्म कर दिया, जुल्म कर दिया। यही अल्फाज हैं जो अल्लामा मजलिसी ने अदा किए कि मेरे बच्चे ने जुल्म कर दिया। हमारा क्या होता है, हमारा बच्चा जाके किसी का बल्ब तोड़कर आए, किसी के खिड़की का शीशा अपनी बॉल से तोड़कर आए, किसी को परेशान करके आए, किसी को छेड़ कर आए, किसी का नुकसान करके आए, और जब उसके पेरेंट्स हमारे पास कंप्लेंट लेकर आए तो हम क्या कहते हैं, अरे बच्चा है जाने दीजिए, आप तो कमाल करती हैं। भाई बच्चे तो ये किया ही करते हैं, जो बच्चे किया करते हैं वो आगे बढ़ के भी जुल्म करते हैं। जुल्म वही करता है जो बचपन में जुल्म करता है। जालिम वही होता है कि जो बचपन में जुल्म करता है, वही आगे बढ़ के भी जालिम होता है। और हम लोग ये कह के बड़े सुकून से हो जाते हैं कि क्या आप कंप्लेंट लेके आ गई, क्या बच्चा है जाने दीजिए उसको। नहीं, जिस वक्त के आपको पहली दफा ये पता, शरारत अलग चीज होती है, जुल्म अलग चीज होता है। शरारत बच्चों की बुद्धि में पड़ी होती, शरारत बच्चे करते हैं, मगर अगर वो शरारत किसी के लिए तकलीफ का बाइस बन जाए, शरारत अगर किसी को परेशान करने का बाइस बन जाए, तो अब समझ लीजिए कि ये शरारत शरारत नहीं है, ये शरारत जुल्म बन चुका है। और ये जुल्म सिर्फ यहीं पर खत्म होने नहीं वाला है, बल्कि ये जुल्म बहुत आगे जाने वाला है। इसलिए फौरन कंट्रोल किया की है। बड़े वक्त से हम लोग सुनाते हैं, आज हमारे बच्चे ने ये शरारत करी। शरारत और चीज है, जुल्म और चीज है, बहुत फर्क। तो अल्लामा मजलिसी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मैंने तो कोई ऐसा अमल नहीं किया, इसको हमेशा गुज़ारे हलाल इसके पेट में पहुंचाई, कोई ऐसा अमल, कहाँ ऐसी गलती हो गई। तो फिर समझ में आया कि अब जाके अपनी ज़ौजा से पूछा जाए। ज़ौजा के पास आए और आने के बाद पूछा उन्होंने, कहने लगे कि क्या तुमसे कोई ऐसी खता हुई है कि जिसकी वजह से इसने ये किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं हामिला थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, उस टाइम में कहा कि मुझे ये याद आता है कि जब उनको एहसास हुआ, देखिए गुनाह का एहसास उसे हो जाता है जो गुनाह करने का आदी नहीं होता, जो रिपीटेशन नहीं करता, तो उसे छोटे से गुनाह का भी एहसास हो जाता है। तो कहने मुझसे गलती हो गई थी, वो आज तक जहन में उनके मौजूद। कहा मुझसे गलती हो गई थी, कहा क्या गलती हो गई थी, कहा मैं उस हालत में पड़ोसी के गई और वहां पर सहन में कोई था भी नहीं और अनार का दरख्त लगा हुआ था, तो दिल मेरा अजीब तो हो ही रहा था, तो मेरे हाथ में एक सुई थी, मैंने उसको अनार में चुबो दिया, जब उसमें से रस निकला तो वो मैंने रस को चाट लिया, क्योंकि दिल मेरा अजीब सा हो रहा था। बगैर इजाजत के उस रस के एक कतरे ने यह असर दिखाया कि अल्लामा मजलिसी ने कहा कि सफ़े पर जुल्म कर दिया है, गरीब इंसान, कमजोर इंसान पर जुल्म कर दिया। तो हाज़रीन मजलिस, जो हम देते जाएंगे वो बच्चा लेता जाएगा। बहुत ज्यादा कोशिश हमें ये करनी चाहिए उस आलम में कि बच्चे को वो दें कि जिससे बच्चा हुमैनी बन जाए, जिससे बच्चा आकाए कोई बन जाए, जिससे किसी का बच्चा सीस्तानी बन जाए। ऐसा ना हो कि खुदा न करे कि हम में से किसी का बच्चा सद्दाम बन जाए, हम में से किसी का बच्चा सलमान रुश्दी बन जाए। खुदा न करे कि हमारी और ये मुर्दा लोग हैं, ये मुर्दा लोग हैं। अगर मुर्दा न होते तो गटर में से निकाल के तख्तेदार पे नहीं लटकाए गए होते। इस्लाम ने बताया साहिब इज्जत समझ लेते, इनकी इज्जत देखो कि इनकी मौत किस हालत में होती है। मुर्दा लोग हैं, जो जिंदा लोग होते हैं उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है। सलमान की तरह तो हाज़रीन मजलिस, जो कुछ उस हालत में हम लोग बच्चों को देखते रहते हैं, इसलिए बड़ी कोशिश ये करनी चाहिए कि माँ के पेट में पाक रिज़ा जाए और माँ के कानों में पाक अल्फाज जाए, माँ की जबान से पाकीज़ा अल्फाज अदा हों। और कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरे लोग भी कोई ऐसी बात माँ के सामने न करें, या माँ पर कोई ऐसा जुल्म न किया जाए, कोई ऐसी बात न की जाए जो उसके ज़हनी टेंशन का बाइस बन जाए। क्योंकि अगर माँ ज़हनी तौर पर बीमार हो जाती है तो उसका असर भी बच्चे की रूह के ऊपर पड़ता है। लिहाजा बहुत ज़्यादा उस हालत में कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद जब ये तमाम कोशिशें कर लें तब फिर सुकून से हो जाए कि अब जो बच्चा पैदा होगा, आपने उसकी रूह को कत्ल नहीं किया है, आपने उसकी रूह को जिंदा कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसी हालत में माँ के ऊपर जिम्मेदारी की, जब तक वो पेट में रहे जब तक जिम्मेदारी है? नहीं, वो तो बड़ी छोटी सी जिम्मेदारी थी। अब जब वो गोद में आ गया तो जिम्मेदारी और बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई। अब क्या जिम्मेदारी बढ़ गई? अब ये जिम्मेदारी बढ़ गई कि अब जो दूध पिला रही है उसे माँ,
وہ دودھ پاکیزہ ہونا چاہیے، پاکیزہ غذا کا دودھ ہونا چاہیے. اگر نجس غذا کا ہوگا تو میں نے عرض کیا تھا ابھی پہلی باری، اس سے پہلے والی مجالس جیسے کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا غذائے حرام اگر پیٹ میں جاتی ہے تو وہ زہر بن جاتی ہے اور زہر ظالم بنا دیتا ہے انسان کو، اور پھر کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی. آج کل معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ فخر کے ساتھ بچوں کو کھلا دیتے ہیں اور کھلانے کے بعد میں فخر کرتے ہیں اس کے اوپر. اور دوسری بات یہ کہ ایک وہ والی غذا، مشرک والی غذا، اس کو چھوڑیے، نہ جانے اور کتنے حرام طریقے ہیں غذا کے. سود کی غذا اگر بچے کو کھلاویں تو حرام ہے، کسی کی غصب کی، کسی کی چھینی ہوئی غذا کسی مال یتیم کو کھلا دیں بچے کو. تو ہمیشہ پاک و پاکیزہ دودھ ہونا چاہیے. جب دودھ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کی تاثیر پاک و پاکیزہ ہوتی ہے. اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں ہمیں برابر بھی یہ کوشش کروں گی کہ کسی معصوم کے علاوہ کسی نہ کسی غیر معصوم کا حوالہ دیتی رہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ تو معصوم ہے اور ان کا ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہ معصوم ہے، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو ایسے ہی دو غیر معصوموں کا میں آپ کو تذکرہ بتاؤں کہ جنہوں نے ماں کی گود میں حلال دودھ پیا تھا، جنہوں نے ماں کی گود میں پاکیزہ دودھ پیا تھا، تو ان کا عالم کیا ہوا. اور یہ ہے ہمارے بہت بڑے عالم علامہ سید رضی اور علامہ سید مرتضیٰ، دونوں سگے بھائی ہیں اور ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. آپ ان کی منزل دیکھیے اور ان کا عالم دیکھیے کہ ان کا عالم کیا ہوا کہ جب یہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو علامہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ شہزادیہ کونین ان کے پاس تشریف لائی ہیں اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ اے شیخ مفید میرے بچوں حسن اور حسین کو تم تعلیم دینا. علامہ شیخ مفید نے یہ خواب میں دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ شہزادیہ کونین خواب میں تشریف لائی میرے پاس، کہہ رہی ہے کہ حسنین کو تم تعلیم دینا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دل پریشان تھا. صبح ہوئی، تھوڑا سا دن ڈھلا تھا کہ کیا دیکھا کہ یہی علامہ شیخ رضی اور علامہ سید رضی اور علامہ سید مرتضیٰ کی ماں چادر میں لپٹی ہوئی اپنے دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے شیخ مفید کے پاس آئیں اور شیخ مفید کے پاس آ کے کہا کہ آپ میرے بچوں کو تعلیم دیجیے گا. جو انداز انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہ بہت تعبیر بن کے وہ ان کے سامنے آ گیا. اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ حسنین علیہ السلام نہیں آئے تھے مگر ان کی ماں کے پاکیزہ کردار نے انہیں کس منزل پر پہنچا دیا کہ شہزادیہ کونین کہہ رہی کہ میرے بچوں کو تعلیم دینا، میرے بچوں کو. اگر شہزادی کسی کو اپنی اولاد کہہ دے تو آپ اس کا مرتبہ سوچیے. آپ سوچئے کہ اس کی ماں نے کس صورت سے اسے پیٹ میں رکھا اور پیدا ہونے کے بعد میں کون سی غذا اس کو کھلائی، کس طرح سے اس کی روح کو اس نے زندہ کیا ہے، کس طرح سے زندہ کیا ہے. کسی نے یہ سوال کیا، علامہ سید رضی کی ماں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ذرا سے یہ بتا دیجئے کہ یہ کون سی تاثیر تھی کہ آپ کے بیٹے بہت بڑے عالم گزرے، اس کے بعد پڑھنے کے بعد علامہ شیخ مفید سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد حوض علمیہ میں تعلیم حاصل کرے، اتنے بڑے عالم گزرے ہیں یہ دونوں علماء کرام کہ جس کی کوئی تعلیم. علامہ سید رضی وہ ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے، اتنے بڑے عالم ہیں. علامہ شیخ مرتضیٰ بہت بڑے عالم یہ دونوں. تو کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ آخر ایسے کون سا آپ کا عمل تھا کہ جس نے ان بچوں کو اس طرح پاک و پاکیزہ بنا دیا. تو انہوں نے کہا میرا ایک جو عمل تھے وہ تو تھے ہی لیکن میرا ایک عمل ایسا تھا کہ جو میں کبھی بھی نہیں بھولی. کہا وہ کیا عمل تھا؟ کہا میں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کیے ہوئے کبھی دودھ نہیں پلایا. کہا جب بھی میں دودھ پلانے بیٹھتی تھی پہلے میں باوضو ہوتی تھی جب میں دودھ پلاتی تھی. حاضرین مجلس، جب بچوں کو باوضو ہو کے دودھ پلایا جاتا ہے تو پھر ان کے بچے سید مرتضیٰ اور سید رضی بن کے اتنے بڑے عالم بن کے دنیا کے آسمان پر چمکتے ہیں. ایک سلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. تو اتنے بڑے عالم یہ تربیت انہیں پائی ہے ایسی ماں کے کردار سے اور ایسی ماں کے. حاضرین مجلس، بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب بچے پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں تو جہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انہیں اسکولوں میں تعلیم دلائیں. ہمیشہ ہمارا سلیکشن یہ ہوتا ہے کہ بہترین سے بہترین اسکول میں ان کا داخلہ ہو جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنا بڑا بھی ڈونیشن دینا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن ہم بڑے سے نہیں، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. ضرور آپ کرائیے، بہت بڑے بڑے اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیے. اس لیے کہ کیا ضرورت ہے کہ شیعان علی سب سے پچھڑ کے رہیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم سب سے کچل کے رہیں.
نہیں، اعلیٰ تعلیم انسان کے کردار کو نکھار دیتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، تعلیم پہ زور دیجیے، لیکن ساتھ ہی اس تعلیم پہ بھی زور دیجیے کہ جو اسلام میں بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ تعلیم قرآن مجید وہ تعلیم ہے کہ جو ہر قدم پہ کام آنے والی ہے. ہم لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھی، کبھی ہم لوگوں نے اس کی گہرائی کو سمجھا نہیں، کیونکہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم لوگ غور کرنے کے عادی نہیں ہیں. ہم لوگ عبادت کو عادت بنا کے کر لیتے ہیں، اگر تلاوت بھی کرتے ہیں تو تلاوت میں بھی ہم غور نہیں کرتے، ورنہ قرآن مجید سے لوگ کتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے. رسول اللہ نے قرآن مجید کی مثال یہ دی ہے کہ قرآن مجید کی مثال سورج کی جیسی ہے، سورج کی جیسی ہے. اب اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی مثال سورج کی جیسی ہے تو اس میں بہت بڑا راز ہے. اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ سورج اب سے تقریباً 100 سال پہلے، 150 سال پہلے سورج کا کیا کام تھا؟ صرف اتنا سا کام تھا کہ ہم لوگ پلنگ بچھا کے، کھٹیا بچھا کے اور دھوپ سیک لیا کرتے تھے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سورج سے کیا کیا فائدے حاصل کر لیے جا. مگر جیسے جیسے ذہن انسان کا مائنڈ ترقی پاتا گیا، ویسے ویسے سورج کے فائدے لوگوں کی سمجھ میں آتے گئے. ہمیں معلوم ہوتا گیا کہ سورج کے کتنے فائدے ہیں. اب عالم یہ ہے کہ سورج سے انرجی ایبسٹریکٹ کرنے کے بعد میں ہمارے یہاں کوکر بھی چل رہا ہے، اس سے ہمارے یہاں سیل فون بھی چل رہا ہے، مطلب سیلولر سسٹم کے ذریعے سے ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنی ترقی ہو چکی کہ سورج کی انرجی کے ذریعے سے ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس. آج ہمیں پتہ چلا. کیوں پتہ چلا؟ کیونکہ جیسا جیسا وقت گزر رہا ہے انسان کا دماغ ترقی کرتا جا رہا ہے. پہلے یہ عالم تھا کہ پہلے جو باتیں 10 سال کا بچہ کیا کرتا تھا، اب وہی باتیں 2 سال کا بچہ کر رہا ہے. تو جس طرح ترقی پاتا جا رہا ہے انسان، اسی طرح انسان دوسری چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتا جا رہا ہے. حاضرین مجلس، آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے انسان نے سورج سے فائدہ اٹھایا، اگر فکر کی جائے تو قرآن مجید سے بھی انسان اسی طرح سے فائدہ اٹھائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پڑھا نہ جائے، اگر غور نہ کیا جائے، اگر اس میں فکر نہ کی جائے تو پھر فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن مجید سے بھی اسی طرح سے فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. مگر ہم لوگ قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ فرمایا رسول نے کہ کم سے کم 3 آیتوں کی تو روزانہ کیا کرو تلاوت. اور صرف یہ نہیں کہا، یہ کہا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نام غافلوں میں نہ ہو جائے. غافل یعنی وہ لوگ جو سوتے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، انہیں کچھ خبر، کسی بات کی خبر نہیں رہتی. تو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کا نام غافلوں میں لکھ دیا جائے، اس لیے کم سے کم قرآن مجید کی تلاوت، 3 آیتوں کی تلاوت ضرور کیا کرو. ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر ہم لوگ بڑے کر بھی لیتے ہیں تو بچوں کے معاملے میں بہت لاپرواہی ہم لوگ کی. قرآن مجید کی تلاوت کبھی بھی، ساری چیزوں کے بارے میں ہم لوگ زور دیتے ہیں، سارے ان کے مینر، سارے ایٹیکیٹس پہ ہمارا دھیان ہے، ان کی یونیفارم پہ ہمارا دھیان ہے، ان کے شیڈیول پہ ان کا دھیان ہے، ہمارا سب چیز پہ نہیں دھیان ہے. تو اس پہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی انہوں نے، یعنی کہ کیونکہ ہم لوگ اسے ضروری نہیں سمجھتے ہیں. ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روحیں اتنی پاک و پاکیزہ نہیں ہو رہی ہیں جتنا ہونا چاہیے. اب ان کی پوزیشن کیا ہو گئی؟ ہمیں جو انہیں دینا چاہیے تو وہ تو ہم نے دیا نہیں، جو نہیں دینا چاہیے تو وہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا. جب ان کے ہاتھوں میں وہ دے دیا، اب وہ اسی کی زبان میں ہم سے بات کرنے لگے. اور ہم سے کیا بات کرنے لگے؟ وہ تو اپنے پروردگار سے بھی اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں، اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں. آپ نے بچوں کو لیپ ٹاپ دیا، کبھی بچوں کی دعاؤں پہ دھیان دیا آپ نے کہ بچے جب دعا مانگتے کبھی قریب ہو کے ان سے سنیے. اور میں نے کئی دفعہ یہ بچوں کے منہ سے اس طرح سے دعائیں مانگتے ہوئے سنا ہے کہ یا اللہ مائی گاڈ، ہماری دعا کہیں ڈیلیٹ نہ ہو جائے، کہیں ہماری دعا جو ہے ہینگ نہ کر جائے. یہ لینگویج بچوں کی ہو چکی ہے اس طرح کی، کہیں اللہ ہماری دعا کو ٹریش میں نہ ڈال دینا، اللہ ہماری دعا کسی نہ کسی طرح سے پوری ہو جائے. تو اس طرح کی دعائیں، یہ کیونکہ جو کچھ ہم نے بچوں کو دیا، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں ٹیکنالوجی کے خلاف بالکل بھی نہیں ہوں، میں تو ٹیکنالوجی کی اگینسٹ بالکل بھی نہیں ہوں. مگر ٹیکنالوجی کے قابو میں اپنے آپ مت آؤ، ٹیکنالوجی کو اپنے قابو میں کر لو، اپنے قابو میں کر لو. ٹیکنالوجی کے غلام مت بنو، ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنا لو، اپنا غلام بنا لو. اتنا غلام مت بناؤ کہ اس کی زبان میں بات کرنے لگو.
اس کی زبان میں بات. ہم نے بچوں کو کمپیوٹر دیا تو بچے کمپیوٹر کی لینگویج میں بات کرنے لگے. ہم نے بچوں کو قرآن مجید دیا ہوتا تو بچے قرآن مجید کی زبان میں بات کرتے. جنہیں قرآن دیا گیا وہ بچے قرآن مجید کی زبان میں بات کرنے لگے. اور یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. در اہل بیت کی کنیز فضا اگر قرآن مجید کی زبان میں بات کر سکتی ہے تو فاطمہ کے چاہنے والے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ صلوات بھیجے محمد لیکن کیا کریں کہ ہم وہ نہیں دے رہے ہیں جو بچوں کو دینا ضروری ہے. وہ بچوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں کہ جو بچوں تک پہنچانا ضروری ہے. حاضرین مجلس صرف قرآن مجید نہیں، ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں وہ دے دیا جو انہیں جہنم کی طرف لے کے جائے. اسی لیے قرآن مجید میں نے اس دن بھی اس آیت کی تلاوت کی تھی کہ سورہ تحریم ہمیں آواز دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین انفسکم وَأَهْلِيكُمْ وَقُودُهَا النَّاسُ نَارًا كَالْحِجَارَةِ کہ دیکھو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن مت بناؤ. جہنم کی آگ کا ایندھن مت بناؤ. حاضرین مجلس، جہنم کی آگ کا ایندھن کس طرح سے بنایا جا رہا ہے؟ اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے ہاتھ میں میوزیکل انسٹرومنٹ دے رہے ہیں. میوزیکل انسٹرومنٹ دے رہے ہیں. اور ہر شریعت کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں موسیقی میوزک کا استعمال کرتے ہیں جب وہ محشر میں اٹھائے جائیں گے تو یہ حالت ہوگی کہ وہی تمبورا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کو کہتے ہیں کیونکہ اس دور میں تمبورے کی اہمیت تھی تو وہاں تمبورے کی بات ہو گئی. اب یہاں جو جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں، بہرحال معاملہ تمبورے کا نہیں ہے، جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہی انسٹرومنٹ اس کے گلے میں پڑے ہوں گے اور وہ اس سے برابر چوٹ پہنچا رہے ہوں گے. اور اللہ نے عذاب کے لیے 70,000 فرشتوں کو نازل کیا ہے. وہ 70,000 فرشتے سب مل کے اس کو چوٹ پہنچا رہے ہوں گے کہ جو دنیا میں میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال کرتا ہے، دنیا میں موسیقی کا استعمال کرتا ہے، دنیا میں سنگیت کا استعمال کرتا ہے. اور کہا کہ وہ کچھ نہیں بول سکے گا اس لیے کہ اس کو گونگا بہرا اور اندھا اٹھایا جائے گا. گونگا اور بہرا اندھا اٹھایا جائے. قرآن مجید کہہ رہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اہل کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا لو. اور ہم بچوں کو وہ دے رہے ہیں کہ جو بچوں کو نہیں دینا چاہیے، جو بچوں کو نہیں دینا چاہیے. خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو کہ جو اپنے بچوں کی روحوں کو بے وجہ کل کر دے. بے وجہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کی اہمیت کے بارے میں کہ جن چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک چیز ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ تو بچے ہیں، ابھی بچے. تربیت ہوتی ہی بچوں کی ہے، بڑوں کی تربیت تھوڑی ہوتی ہے. جہاں بچے بڑے ہو گئے وہاں تربیت کا وقت نکل جاتا ہے. اب جب وہ آپ کے پاس ہی نہیں بیٹھیں گے، آگے آپ سے بات ہی نہیں کریں گے، آپ سے کانٹیکٹ ہی نہیں کر رہے تو آپ ان کی تربیت کہاں سے کر لیں گے؟ اب تربیت کا وقت نکل چکا، اب تربیت نہیں ہو پائے. تربیت جب ہوتی ہے جب بچہ، اور اکثر میں جب مائیں پوچھتی ہیں کہ کس طرح بچوں کی تربیت، کس طرح سے بچوں کو سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو میں اکثر ان سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ پورے دن اگر کچھ نہ کہہ سکیں آپ تو پھر جس وقت کے بستر پہ سوئیں تو اپنے بچوں کو بستر پہ لے کے لیٹیں اور رات کے وقت میں ہدایت کیا کیجیے، کیونکہ رات کے وقت کی ہدایت کا اثر دل پہ ہوتا ہے. اس وقت آپ ہدایت کیا کیجیے، اس وقت انہیں بات سنایا کیجیے، کیونکہ دن میں وہ اتنا مینٹلی وہ لوگ بزی ہو جاتے ہیں. دن میں بچے اتنا مینٹلی بزی ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کہتی رہیے وہ سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. ایک کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، یہ رہتا ہے. لیکن جب وہ رات میں ماں کے پاس آتے ہیں تو ایک تو ماں انہیں چاہیے رہتی ہو. اب وہ ماں کو چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں، بالکل چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں، بڑے بچوں کی نہیں کر رہی ہوں. تو ایک تو وہ ماں کو چھوڑ کے کہیں بھاگیں گے نہیں، رات میں ماں کے ہی پاس لیٹیں گے. رات کا اندھیرا سناٹا، دل میں خوف ڈر چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے، تب اس وقت انہیں ڈرائیے بھی دھیرے سے، کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ عشیراتک الاقربین، کہ اپنے قریب لوگوں کو ڈراؤ. تو اپنے بچوں کو ڈرانا ضروری ہے کہ تو صرف یہ نہیں کہ آہستہ جتنا سن وہ بچے گا اتنا ہی ان کو ڈرائیے، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ، اور ان کو بتائیے بھی، سمجھائیے بھی. لیکن ایک بات ساتھ ہی یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کی انسلٹ مت کیجیے. انسلٹ مت کیجیے، چاہے آپ کتنی بھی پریشان ہو. میں نے بہت دفعہ یہ طریقہ دیکھا ہے کہ اگر ساس سے ناراض ہے تو بچہ پٹتا ہے بیچارہ، نن سے ناراض ہے بچہ بیچارہ پٹ گیا.
جو بچے کی کوئی خطا بھی نہیں ہوتی. اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر خطا بھی ہے تو تم سے زیادہ خطا کار نہیں ہے وہ. اگر اس کی غلطی بھی ہو گئی ہے تو تم سے زیادہ غلط گناہ گار نہیں ہے وہ, کیونکہ وہ ابھی بالکل معصوم ہے, ابھی چھوٹا ہے, تو بہت گناہ کر چکے ہو. اگر اپنے کمپیریزن میں اسے دیکھو گے تو تمہارے دل میں اس کا احترام آئے گا, تمہارے دل میں اس کی عزت آئے گی. وہ کون لوگ ہیں جو 4 لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کو ذلیل کر دیتے ہیں؟ اور اتنا تو یاد رکھیے کہ جب بچے کو ذلیل کیا جاتا ہے تو جو بچے کو آپ بچپن میں دے رہی ہے, بچہ بڑے ہو کے وہی لوگوں کو دیتا ہے, وہی لوگوں کو دیتا ہے. یہی ہوا تھا مامون رشید کا. مامون رشید کنیز کی پیٹ سے پیدا, ان کا بھائی امین جو تھا تو وہ زبیدہ کے پیٹ سے پیدا, یعنی مامون کی جو بیوی ہے, جو ملکہ ہے, ان کے پیٹ سے پیدا. زندگی بھر مامون کی ماں بھی مارتی. ظاہر بات ہے, کنیز ہے تو کنیز کو ٹرین کرنا تو بچے کو اتنا آتا نہیں ہے, تربیت تو دینی آتی نہیں ہے, تو زندگی بھر اس کو ذلیل کرتی رہی ماں, اپنے آپ ذلیل کرتی رہی. جب وقت ملتا تھا تو پھر زبیدہ اس کو ذلیل کرتی, کنیز کی اولاد, کنیز کی اولاد. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا بڑا ظالم بنا کہ معصوم کو قتل کر دیا. اتنا بڑا ظالم, صرف معصوم کو نہیں بلکہ جب اس پہ موقع چانس لگا, سب سے پہلے اپنے بھائی امین کو قتل کیا. امین کو قتل کرنے کے بعد بھی اس کی دل کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ اتنی انسلٹ ہو چکی تھی, اتنی انسلٹ اس کی ہو چکی تھی کہ اس کی شہر میں اعلان کر کے سوائے کو پھونکے اور اس پہ جوتے مارے 3 دن تک, اور اس کو لعنت کرے. 3 دن تک لوگ اس پہ لعنت کرتے رہے, مگر ان لعنت کرنے والوں میں کیسا بھی آیا جس نے صرف امین پہ لعنت نہیں کی بلکہ ساتھ ساتھ جوتا مار کے یہ بھی کہا کہ تجھ پہ لعنت, تیرے باپ پہ لعنت, تیرے بھائی پہ لعنت. جب وہ پہ لعنت پڑی تو ساتھ میں بند کرو, ختم, دفن کرو. تو جو معاشرہ بچے کو دیتا ہے, جو سوسائٹی بچے کو دیتی ہے, بچہ وہی سوسائٹی کو واپس کرتا ہے. تو سوسائٹی وہ رہتی ہے جو آپ دیتے ہیں بچے کو. اگر آپ اپنے بچے کی ریسپیکٹ کریں گے تو وہ نہیں کرتا کہ کوئی آپ کے بچے کو ذلیل کر لے. لیکن میں پھر بھی عرض کر دوں کہ ریسپیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی ریسپیکٹ کیجیے کہ وہ ظلم کر کے آ گیا تبھی ریسپیکٹ کرتی رہے. نہیں, اگر آپ ریسپیکٹ کریں گے تو ضرور کرے گا ہی نہیں. ظالم وہی ہوتا ہے جس کو گھر میں عزت نہیں ملتی. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ بچے کی ریسپیکٹ کریں. اس کے لیے حدیث رسول بھی ہے کہ پہلے سال سے لے کے 7 سال تک بچے کو اس طرح سے پرورش کرو جیسے کوئی اپنے سردار کی پرورش کرتا ہے, اپنے آقا کی پرورش کرتا ہے. کہا کہ اتنا ہی اس کا خیال رکھو, اس کے کھانے کا, اس کے پینے کا, اس کے آرام کا, اس کے کھیلنے کا, اسی طرح سے خیال رکھو. اور اس کے بعد کہا کہ 7 سال سے 14 سال تک اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ اس طرح سے اپنے غلام کے ساتھ پیش آیا جاتے ہیں. مگر آپ کو میں بتا دوں لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے کہ غلام, ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے غلام کی بات ہوئی جیسے ہم اپنے غلاموں سے پیش آتے ہیں. نہیں, ہم اپنے غلاموں سے پیش آتے ہیں تو ہم بہت زیادہ انسانیت سے نیچے گر کے پیش آتے ہیں. نہیں, رسول کہہ رہے غلاموں سے پیش آؤ اس طرح پیش آؤ جیسے رسول اپنے غلاموں سے پیش آتے ہیں. ایسے نہ پیش آؤ جیسے تم اپنے غلاموں سے پیش آتے کہ جب چاہا اس کی بے عزتی کر دی. رسول کہہ رہے ہیں غلاموں کی طرح سے پیش آؤ تو وہ جس طرح سے رسول پیش آتے ہیں غلام, کیونکہ وہ تو رحمت اللہ علیہ اپنے غلاموں سے بھی بہت مہربان تھا. اور صرف وہ نہیں بلکہ مولانا کائنات اپنے غلام پر کس طرح سے مہربان تھے کہ کبھی غلام سے اچھا رہنا نہیں, غلام سے اچھا کھایا نہیں. اس طرح سے غلام کی طرح سے پیش آؤ کہ آپ اس کی ضدوں کو اس طرح سے پورا نہ کرو کہ جس طرح سے سردار کی ضدوں کو پورا کیا جاتا ہے, جس طرح سے آقا کے ناز اٹھائے جاتے ہیں. اب اس کے ناز اس طرح سے نہ اٹھاؤ بلکہ یہ دیکھو کہ کیا اس کے لیے فائدہ ہے, کیا اس کے لیے نقصان ہے. اور اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ 14 سال سے لینے کے بعد 14 سال کے بعد 21 سال تک اس طرح سے اس سے پیش آؤ کہ جیسے وہ تمہارا وزیر ہے, جیسے وہ تمہارا مشیر ہے. یعنی بالکل برابر کے درجے پہ آ کے اس کے ساتھ سلوک کرو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ سکا, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, ہم لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. جیسے ہی بچے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ان کے مائنڈ میں ایک دم چینج آتا ہے, کیونکہ نہ وہ ابھی پوری طرح سے جوان ہے, نہ بڑے ہیں وہ بزرگ ہیں, نہ وہ ابھی پوری طرح سے آپ بچے ہیں. لیکن ان کے ذہنوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ہم بڑے ہو چکے ہیں. جب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں تو آپ بھی سوچ رہی ہے کہ وہ واقعی اب بڑے ہو چکے ہیں. لہٰذا کوئی حق آپ کو یہ نہیں بنتا کہ آپ ان کی بے عزتی کریں. جب بھی پیش آئے تو ان سے اس طرح سے پیش آئے جس طرح سے کہ برابر والوں سے پیش آیا جاتا ہے. ان کے ساتھ دوستی کی طرح سے باتیں کریں اور خاص طور
سے میں ماؤں کو ہمیشہ یہ کہہ دیتی ہوں کہ ماؤں کو اپنی بچیوں سے بہت زیادہ قریب ہونا چاہیے، بہت زیادہ قریب ہونا چاہیے، اتنا قریب ہونا چاہیے کہ بالکل ایسا محسوس ہو کہ جس طرح سے کہ کوئی دوست سے بات کرتی ہے، کیونکہ جب ماں بچیوں سے قریب ہوتی ہے تو بچیوں کے راز، بچیوں کے سیکرٹ ماں کو پتا چلتے ہیں۔ اگر ماں بچوں کی سہیلی اور بچوں کی دوست بن جائیں گی تو وہ باہر دوست نہیں بنائیں گی، وہ ماں سے اپنے سیکرٹ شیئر کریں گی، اور جب ماں سے سیکرٹ شیئر کریں گی اب آپ کو معلوم ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے، ورنہ اسکول جانے والی کالج جانے والی بچیوں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ ماں اپنا خوف اتنا دلوں میں بچیوں کے بٹھا دیتی ہے کہ بچیاں نہ اپنی اچھی بات ان سے بتا پاتی ہے نہ بری باتیں بتا پاتی، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دوست میں پیدا کرتی، اب وہ دوست میں کیسی ہوتی ہے ماں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیشہ ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوستے جب وہ بنائے تب بھی ان سے ڈسکس کریں اس بارے میں، اگر وہ بتائیں کہ وہ کھلا دوست ہے میری، جیسے ہی وہ کہیں دوست ہے تو اس کے بارے میں اس طرح سے بات کریں تو یہ احساس نہ ہو کہ آپ انکوائری کر رہے ہیں، بس اس کو یہ احساس ہو کہ جیسے آپ انٹرسٹ لے رہی ہیں کہ ہاں تم نے اچھا کام کیا ہے تو ہمیں انٹرسٹ آ رہا ہے تو بتاؤ کیسی دوست ہے تمہاری، اس کی گھر والی کیسے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نقصان دہ ہے، وہ دوست بیمار لیجیے کہ آپ کا لیول جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے تو آپ کا درمیانی ہے یعنی مڈل کلاس ہے، اور اس میں کوئی ایسی دوست بنا لی جو ہائی کلاس کی ہے، تو بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ دوستی کو دھیرے دھیرے ختم کرا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہو لیکن اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس میں میرے پاس میں ہونی چاہیے۔ اب کمپیریزن شروع ہوتا ہے، کمپیریزن کے بعد جب وہ چیزیں نہیں ملتی تو فرسٹریشن شروع ہوتا ہے، فرسٹریشن شروع ہوتا ہے تو وہ فرسٹریشن تعلیم پہ بھی اثر ڈالتا ہے اور گھر پہ بھی اثر ڈالتا ہے، وہ فرسٹریشن تربیت پہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ اس کا بات بھی تو ایک تو یہ چیز کہ بچیوں سے اپنے بچوں سے اتنا قریب ہو جائے کہ اگر وہ باہر دوست بنائے گی تو ان پر اتنا اعتبار نہ کریں جتنا وہ آپ پر اعتبار کریں، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ بچوں کی سختیوں، ماں باپ کی سختیوں کی وجہ سے بچے ماں باپ کو تو اپنا دشمن سمجھنے رکھتے ہیں اور باہر والوں کو دوست سمجھنے رکھتے ہیں، تو بالکل ایسا ماحول گھر میں نہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ جو ہے تو آپ کو دشمن اور نہیں، وہ کسی کو بھی دوست بنائے لیکن ان کی نظر میں سب سے زیادہ عزت، احترام اور اہمیت آپ کی ہونی چاہیے۔ اور ایک یہ کہ جب آپ کے بچے بالکل چھوٹے ہوں ذہن میں یہ رہے کہ انہیں دھوکہ نہ کریں، کبھی بھی ان کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بچے پیچھے لگے ساتھ جو ابھی وہ آئیں گے تو وہاں سے تمہاری چاکلیٹ لے، اب جب زبان سے کہہ دیے کہ چاکلیٹ لے کے آئیں گے اور اس کے بعد اگر آپ نے پورا نہیں کیا تو بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ان کا کیریکٹر نہیں رہتا ہے، یہ تو ہمیشہ دھوکے ہی دیتی ہیں۔ اچھا جب بچوں کی نظر میں یہ چیز بیٹھ جاتی تو وہ سب سے زیادہ قریب اپنے ماں باپ سے ہے تو وہ سوچتا ہے جب یہ ایسا کر سکتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے، پھر ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نہ تو بچے سے کبھی جھوٹ بولوا جاؤ بیٹا جا کے کہو، کیونکہ بچے جب باہر جا کے وہ کہتے ہیں وہ سوچتے ہیں اس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ بچے کے سامنے ایسا کیریکٹر اپنا پیش کریں کہ جھوٹ بولنا گناہ، کسی کی برائی کرنا گناہ، کسی کے بارے میں بری بات کہنا گناہ، اپنے راز کو ماں باپ سے چھپانا گناہ، کسی کو دھوکہ دینا گناہ، کسی سے جھوٹا وعدہ کرنا گناہ۔ اور یہ کیریکٹر آپ بچے کے اندر پیدا نہیں کر سکتی جب تک یہ کیریکٹر آپ اپنے اندر پیدا نہ کریں، کیونکہ میں نے بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہدایت زبان سے نہیں ہوتی، ہدایت عمل سے ہوتی ہے۔ پہلے یہ کیریکٹر اپنے اندر پیدا کیجیے، دیکھیے اپنے اندر پیدا ہو جائے گا تو بچہ خود سمجھ جائے گا، کیونکہ بچے کی نظر میں جتنا بچہ ماں باپ کو آئیڈیالائز کرتا ہے اتنا آئیڈیالائز کسی کو نہیں کرتا۔ ایک سارا بات نہیں کرنا۔ اور ایک چیز یہ اور آپ لوگوں کی نظر کر دوں یہ آپ کی مجلس کا لاسٹ میسج ہے کہ جو اسپیشلی جو بچیاں ہیں کیریئر اورینٹڈ ہیں یا جو لڑکے ہیں ان کے بارے میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ پیرنٹس ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے، مان لیجیے کہ ماں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بچپن سے خواب دیکھی ہے ماں میری بیٹی ڈاکٹر بنی ہے، تو اپنی مرضی کے اوپر شریعت بھی منع کریے، اسلام بھی منع کرے۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی بیٹی کا انٹرسٹ کتنا ہے۔
اگر وہ ٹیچر بننا چاہتی ہے تو آپ بالکل اس کے اوپر مت سوچیے کہ نہیں تم کو تو ڈاکٹر ہی بننا ہے. زندگی میں کامیاب نہیں ہو پائے گی وہ بچی کہ جس پر ماں باپ اپنی مرضی ٹوٹنے کے بعد میں اسے اس لائن میں ڈالیں گے. اگر بچی کو کامیاب کرنا ہے تو اس کے لیے اس کا انٹرسٹ دیکھیں, سب کر لیجیے. ہر تمنا پوری نہیں ہوا کرتی دنیا میں. اگر وہ ٹیچر بننا چاہتی ہے تو پھر اس کو بار بار یہ نہ چاہیے کہ میری تو تمنا یہ تھی لیکن اگر تم بننا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے. نہیں, آپ اس سے یہ کہیے کہ اگر تمہارا خیال ٹیچر بننے کا تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بھی خیال کوئی اور نہیں ہے. اس کے بعد اس کے ٹیچر ہونے کی خوبیوں پر روشنی ڈالیے, کہیے کہ ہاں ٹیچر ہونے کے فائدے ہیں کہ محفوظ ہے انسان میں, بہت اچھی تعلیم دینا بہت بڑی بات ہے, یہ تو بہت ثواب کا کام ہے. کیونکہ اگر اس کا اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ وہ ٹیچر بنے گی تو اب اگر آپ اس کو یہ کہتی رہیں گی کہ میری تو یہ تمنا تھی تو وہ دو راستے پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. بیٹا اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نہ بنے, وہ انجینئر بن جائے یا وہ MBA ہے, آپ اس کا انٹرسٹ دیکھیے. اپنا انٹرسٹ کبھی بھی اولاد پر مت ہوگیے, کیونکہ کامیاب وہی ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو بچوں کی دلچسپی دیکھنے کے بعد میں بچوں کو اس لائن پہ جانے دیتے ہیں. اور کامیاب وہی بچے ہوتے ہیں کہ جو, کیونکہ اللہ نے سب کی ذہنیت الگ الگ بنائی ہے, سب کا مینٹل لیول الگ الگ ہے. آپ کو کیا اپنے آپ کے بچے کا IQ کیا ہے, اس کا مینٹل لیول کیا ہے, وہ کتنا لیبوریس ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا IQ یا اس کا مینٹل لیول یا اتنا کی لیبوریس ہے کہ وہ اس وقت پہ نہیں جا سکتا, تو پھر اس کے پیچھے مت پڑیے. کمپیریٹیولی بار بار مت کہیے کہ فلاں کا بچہ بھی ہے ہم چاہتے ہیں. کبھی بھی کمپیریزن دوسرے کے بچے سے مت کیجیے. ہمیشہ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کا مینٹل لیول کیا ہے, اس کا انٹرسٹ کیا ہے. انسان جب صرف اپنے دائرے میں رہ کر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے تو وہ پرورش بہترین پرورش ہوتی ہے, بجائے اس پرورش کے کہ جب وہ کمپیریزن کر کر کے پرورش کرتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں. اب ریسورسز لمیٹڈ ہیں, آپ کی نظر میں دوسرے لوگ ہیں, آپ کی نظر میں دوسرے بچوں کے اسکول کے اسٹینڈرڈ ہیں, تو اب کیا ہوگا کہ پرورش تو ہو رہی ہے لیکن ایک گھٹن ہوتی ہے. بہترین پرورش وہ ہے کہ جو ماں باپ اس طرح سے کریں کہ جس طرح سے کہ اسلام کہہ رہا ہے, جو جن کنڈیشن پہ اسلام پرورش کرنے کو کہہ رہا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ کی پرورش کو یاد رکھیے, اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی پرورش. ان کی کنیزوں کی پرورش کو یاد رکھیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے تربیت کیا, کس طرح سے جو ان کے نقش قدم پر چلا ان کی اولاد کامیاب ہو گئی, اور اتنی کامیاب ہو گئی کہ رہتی دنیا تک وہ اس کی کامیابی کو زمانہ یاد کرتا رہے گا جو ان کے نقش قدم پر چلا. معصوم کی تو بات ہی نہیں کرنی, وہ غیر معصوم. خالی میں مجلس ایسی الفت اسلام اور ایسی الفت اہل بیت, ایسی محبت اہل بیت جنہوں میں ڈال دی ماؤں نے اپنے بچوں کے تعلیم لیتی ہے. جناب حبیب ابن مظاہر کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ تاریخ کے الفاظ میں کہ یہ جناب حبیب امام حسین اسلام کے ہم اس سے پہلے کہ اپنے مضمون کو آگے بڑھائیں تو ہم 2 یا 3 دعائیں ہیں جو آپ لوگ کی نظر کرنا چاہتے ہیں. خدا کرے کہ وہ آپ لوگوں کے کام آ جائیں تو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. تو ایک تو یہ کہ میموری کی شارپ ہونے کے لیے, حافظ میموری کی شارپ ہونے کے لیے, حافظ کے لیے یاد شکتی کو بڑھانے کے لیے الحافظوں کا 70 مرتبہ ورد کرنے سے یاد شکتی جو ہے وہ بڑھتی ہے. اور ایک دعا ہے جو فرض کی نماز میں 10 دفعہ اگر آپ پڑھ لیں تو انسان کو 70 نیکیاں اس سے ملتی ہیں. اور وہ دعا بالکل آتا ہے, آپ لوگ بھی ابھی پڑھ کے رہتے ہوں گے, لیکن شاید اس لیے نہ پڑھتے ہوں کیونکہ ہر چیز کو نیت کر کے پڑھنے کا سوال ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت ایزی اور آسان دعا ہے, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ہمیشہ آسان دعا بتاؤں تاکہ بالکل آسانی سے ڈلیور ہو سکے اور آسانی سے آپ لوگ اس پہ عمل کریں. اور آپ کی
لائق ہونے کے لیے اگر اولاد بے عالمی ہو رہی ہے، رات میں بھٹک رہی ہے، تو اس کے لیے 10 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد، مطلب ہر نماز کے بعد نہیں، البرو کر دیں کہ 10 مرتبہ البرو آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد لائق ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی۔ صلوات جناب حبیب اتنی بہترین تربیت تھی کہ تاریخ ان کے بارے میں کہتی ہے کہ جناب حبیب امام سے بہت قریبی دوستوں ہیں، بہت قریبی دوستوں ہیں، اور جناب مظاہر رسول خدا کے سامنے والوں میں یہ صحابی ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر نے کھانے پر انوائٹ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کو اپنے یہاں، اس لیے کہ ان کے باپ جناب مظاہر نے رسول خدا کو دعوت پر انوائٹ کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بابا آپ اپنے دوست کو بلا رہے تو پھر میرے دوست کو بھی آپ بلائیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے دوست ہیں، تو ان کو انوائٹ کیا گیا دعوت پر۔ تو ان کو ذوالحیاتین کہا جاتا ہے، جناب حبیب تو مرتبہ زندگی ملی ہے، 2 مرتبہ زندگی ملی ہے۔ ایک دفعہ وہ زندگی جسے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کہا جاتا ہے، ایک دفعہ وہ زندگی کی جو واقعی میں مرنے کے بعد عطا ہوئی، محبت کی محبت رہتی ہوئی، تو یہ تربیت تھی کہ جس نے دل میں مجھے محبت سے پہچانی۔ تو امام حسین علیہ السلام اور رسول خدا کے گھر سے دعوت کے لیے آئے، تو یہ اشتیاق میں شوق میں کہ کون سا وہ وقت آئے گا کہ جب وہ میرے گھر آئیں گے تو کوٹھی کے اوپر چڑھتے ہیں، تو کوٹھی کے اوپر چڑھ کے اور اس طرح سے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے پیچھے ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں، اسی صورت سے یہ ٹہل رہے تھے اور آگے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ آپ نے تو ایک مرتبہ کوٹھی سے گر پڑے، اور کوٹھی سے گرنے کے بعد جناب حبیب کی موت ہو گئی۔ جناب حبیب کی موت ہو گئی، جناب جو ہے کہ محبت کی انتہا دیکھی کہ بیٹے کے جنازے کو اٹھا کر حجرے میں چھپا دیا، اور حجرے میں چھپانے کے بعد میں بیوی سے وصیت کر دی، بیوی سے کہہ دیا، نصیحت کر دی ان کو کہ جب تک کہ یہ دونوں آگے کھانا کھا کر چلے نہ جائیں تو ظاہر نہ کرنا کہ حبیب دنیا سے چلے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے اور یہ قربانی کا جذبہ ہے، اس وقت تک نہ بتانا۔ سوچیے ماں کے دل سے کیا گزر رہی ہوگی، ماں کتنی بہتر، ماں تو ناراض ماں ہے، ناراض مجھے میں میت رکھی گئی، مگر ظاہر بات ہے کہ رسول ہے جسے ناراض ہے، اور اس کے بعد چاہنے والے کی بے چینی کو بھی رسول دیکھنے، اس لیے کہ ہوا یہ کہ جس وقت رسول آئے تو جناب مظاہر ہاتھ پھیلا کے بڑھے رسول کی طرف اور رسول سے بغل گیر ہوئے، مسافہ کیا، لیکن امام حسین اسلام بار بار دیکھ رہے تھے کہ دوست نظر نہیں آتا، دوست نظر نہیں آتا، کہا کہ بابا حبیب نظر نہیں، نانا حبیب نظر نہیں آ رہے، نانا حبیب نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر آپ جناب مظاہر جواب دیں تو کیا جواب دیں ان کو؟ یہاں تک کہ جب کھانے کا وقت ہوا اور جناب مظاہر نے کہا کہ بسم اللہ کیجیے، پھر ایک مرتبہ چھوٹا سا سر اٹھایا اور کہا امام نے کہ جب تک میرا دوست نہیں آ جائے گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب مظاہر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ دوست تو کبھی نہیں آ پائے گا، اے مولا دوست اس لیے نہیں آ پائے گا کہ دوست اگر دنیا میں ہو تو آئے، اس لیے دنیا میں دوست آپ کی محبت میں چلا آیا، کوٹھے سے گر کے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بس یہ سنا تو کہا نانا یہ میں کیا سنا ہوں، میرا دوست دنیا سے چلا گیا۔ تو جناب رسول خدا نے کہا کہ ظہر جاؤ، بتانے جاؤ اور جا کے حبیب کی میت کو یہاں لے آؤ۔ میت سامنے آئی اور اس کے بعد امام حسین اسلام نے لمبے لمبے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار سے دعا کی، اے پروردگار محبت کرنے والے یوں فرمائے جاتے کیا کر دے روح کو زندہ لیتا ہے، ان سے بھی کہتے ہیں کہ کوئی محبت سے زندہ ہو جائے، بس ادھر دعا ہوئی، ادھر حبیب اتنا مظاہر اڑ رہے تھے، محبت میں آ محبت میں میری زندگی زیادہ ہو گئی، اور اس کے بعد میرا دل کہتا ہے حبیب اتنا مظاہر کا وعدہ کیا ہوگا، والا آئے تو آپ نے زندہ کر دیا، مگر یہ جان کی عبادت ہے، یہ
बुलाया जा रहा है। यहाँ तक एक खत लिखा और उसमें लिखे हमारे मम्मी का बताया तुम्हें मालूम है कि जो हमारे खाना खा रहे थे नीचे जाकर घोड़े को लेके खड़े हो जाना, मेरा इंतजार करना, मैं अभी थोड़ी देर पहुंचूंगा। अभी जितना बताऊंगी तो थोड़ी सी देर हो गई और बच्चों पहुंचे तो कह रहे हो वो आप घुमाने से कह रहे हो ऐसे घुमाने की घोड़े अगर मैं आपका मार तो कोई बात नहीं, मैंने ऊपर की मदद करने के लिए चलूंगा। करने के
پروردگار ہماری سب خدمت کو قبول فرما لے، بارگاہ ہمارے آنکھوں کے نظرانے کو قبول فرما لے، بارگاہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما دے، بارگاہ ہماری اولاد کو صالح بنا دے، بارگاہ ہمارے گناہان کبیرہ کو معاف فرما دے، بارگاہ جن کی روٹی کرنے ان کی روٹی کو وسیع کر دے، بارگاہ جن امتحان کی منزل میں ہونے آسانیاں فراہم کر دے، بارگاہ بیمار ہمارے شفاء کلی اور عاجل عطا فرما دے، بارگاہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور فرما دے، بارگاہ دشمنان اسلام کو نیست نابود کر دے، امیر اسرائیل کو نیست نابود کر دے، بارگاہ عالم کفر کو سرنگو کر دے، عالم اسلام کو سربلند کر دے، فرزند فاطمہ کے ظہور میں تعبیر فرما دے، اور ہمیں ان کے ناصر و مددگاروں شمار فرما دے۔